اپوزیشن ایک چھت تلے جمع ہونے کے باوجود ایک پیج پر نہ آ سکی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے پر تقسیم، مولانا فضل الرحمان کی استعفے دینے کی تجویز پر پیپلز پارٹی کی مخالفت، چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ ہو گیا، بلاول بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی حمایت، اعلامیے میں ملکی حالات سیکیورٹی رسک قرار۔ سر نیا چیئرمین سینٹ کس کو لائیں گے؟ میں خود آؤں گا میرا۔ اے پی سی نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تو بسم اللہ، میں خود چیئرمین سینٹ بنوں گا۔ آصف زرداری نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں اہم بات بتا دی۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں۔ قرض کا کوئی ثبوت نہیں، کیسز جعلی ہیں، سابق صدر کی گفتگو۔ اپوزیشن کی اے پی سی سے کوئی خطرہ نہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی ہنڈیا بھی چوراہے پھوٹے گی، معاملے خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشقوان کا رد عمل، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کی تنقید، کہا مولانا کی قیادت میں بے روزگاروں کا اجتماع ہوا۔ تحریک انصاف اپنی اتحادی پارٹی بی این پی مینگل کو منانے میں کامیاب ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے اختر مینگل کی وفد کے ہمراہ ملاقات، اختر مینگل کا یو ٹرن، اے پی سی میں شرکت نہیں کی، مولانا فضل الرحمان کو خط میں سفارشات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی چھلانگ، روپے کو بے قدر کر دیا۔ انٹر بینک میں 5 روپے 18 پیسے اضافہ، ڈالر 162 روپے 16 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ڈالر کی قیمت میں اضافے پر حکومت پر برس پڑی، کہا حکومت جتنے دن رہے گی پاکستان لہو لہان ہوتا رہے گا۔ خواجہ آصف کی بھی تنقید، کہا قوم اس غلطی پر ایوان کو معاف نہیں کرے گی۔ ڈالر کے بعد سونا بھی ریکارڈ مہنگا، فی تولہ سونا 500 روپے اضافے سے 81,000 کا ہو گیا، رواں ماہ سونے کی قیمت میں 10,400 روپے کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاری، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، کیٹیگری وائز اضافے کا حتمی فیصلہ کل کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں بھی 1 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود 227 ارب روپے سے زائد کے 67 مطالبات زر کی منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن کی 306 کٹوتی کی تحریک مسترد، بجٹ کی منظوری میں اختر مینگل نے اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ جو آنریبل ممبرز ہے ساؤتھ وزیرستان کے اور نارتھ وزیرستان کے، ان کا پروڈکشن آرڈرز نکلے تاکہ یہ ہاؤس مکمل ہو سکے۔ اگر وہ ممبران اسمبلی ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ اپنے موقف جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایک بار پھر محسن داوڑ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پر نہ جانے کس سے مشاورت ہو رہی ہے، اراکین کو بجٹ میں ووٹ سے محروم کیا گیا تو خطرناک پیغام جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع، احتساب عدالت کا رہنما نون لیگ کو دوبارہ 5 جولائی کو پیش کرنے کا حکم۔ حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز اور اثاثہ جات کیس میں گرفتار ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں 11 کھرب سے زائد کے مطالبات زر کی منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن کی 543 کٹوتی کی تحریک مسترد، اسمبلی میں ٹڈی دل کے حملوں سے بھی گونج، فصلوں کی تباہی پر وفاق سے ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، 2019-20 کا بجٹ منظور، ایوان میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ لورا لائی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک،
مقابلے میں کانسٹیبل شہید، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، پولیس لائنز کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا۔ افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ آج امریکی وزیر خارجہ افغانستان پہنچ گئے۔ کابل میں افغان قیادت سے ملاقاتیں، بتایا افغان امن سمجھوتہ 1 ستمبر تک طے پا جائے گا، جس کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے۔ مائک پومپیو افغانستان کے بعد بھارت بھی گئے۔ نریندر مودی سے ملاقات، دوبارہ وزیر اعظم بننے کی مبارکباد دی۔ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن نامزد۔ پاکستان نے سفارتکاری کی 2 طرفہ اصولوں کی بنیاد پر حمایت کر دی۔ بھارت ایشیا پیسیفک گروپ سے بلا مقابلہ نامزد ہوا۔ 2012 اور 13 میں بھارت نے بھی پاکستان کی حمایت کی تھی۔ کراچی سے بادل روٹ گئے، گرمی کا زور برقرار۔ سندھ بھر میں بھی گرم ہوائیں، سکھر اور لاڑکانہ میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے عوام تپ اٹھے۔ دیگر شہروں میں بھی درجہ حرارت کی درجہ بدرجہ شرارت جاری۔ پنجاب اور بلوچستان میں کہیں کہیں بارش سے موسم خوشگوار۔ یورپ میں سورج کا جلال، عوام کا ہو گیا برا حال۔ درجہ حرارت 33 ڈگری کراس کر گیا، عوام جھلس کر رہ گئے۔ فرانس اور جرمنی میں 70 سالہ ریکارڈ پاش، لوگ گرمی سے بچاؤ کے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً حکومت کے بس میں نہیں ہے، اس پر ہمارا احتجاج، ہمارا ڈیمانڈ ایک قرارداد کی صورت میں سامنے آتا ہے، پبلک کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے تاکہ ہم عوام کو اس ایشو پر اور اس نظریے پر اکٹھے کر سکیں۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر حکومت جو ہے وہ ان کا اصلاح بھی کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اپوزیشن رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان کا ملک کو درپیش صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ کو عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ذکر ایک بار پھر متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی کا حزب اختلاف کی پریس کانفرنس کا کچھ حصہ آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اے پی سی کی بیٹھک میں اپوزیشن جماعتوں نے ملکی معاشی صورتحال اور بجٹ پر شدید تنقید کی۔ حکومت مخالف گرینڈ بیٹھک، ایک میز پر آ کر بھی ایک پیج پر نہ آ سکے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں اپوزیشن کی مشاورت بے معنی رہی، نہ اسمبلی میں استعفے پر اتفاق ہوا، نہ ہی حکومت مخالف تحریک پر اتحاد۔ اپوزیشن کی بیٹھک کے اعلامیے کے مطابق ملکی معیشت زمیں بوس ہو چکی، حکومت میں عوام کی نمائندگی نہیں، پرتشدد عوامی انقلاب کا امکان ہے، حکمرانوں کا ایجنڈا گھناؤنی سازش کا حصہ ہے، بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ملک کی سلامتی کے لیے چیلنج ہے، حکمرانوں کا ٹولہ دھاندلی سے سیاست میں آیا۔ تمام جماعتوں نے ملک کی سلامتی اور سی پیک منصوبوں کو دشمن قوتوں سے بچانے کا عزم ظاہر کیا۔ اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پر اتفاق کر لیا۔ صحافی نے آصف زرداری سے سوال کیا تو جواب دیا، پھر بسم اللہ۔ اوپر کیا کہیں گے سر؟ یہی کہوں گا کہ بھائی اے پی سی نے جو فیصلہ کرنا وہی ہونا۔ سر اے پی سی میں تو ذرائع سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ منظوری ہو گئی ہے۔ بس بسم اللہ۔ تو سر نیا چیئرمین سینٹ کس کو لائیں گے؟ میں خود آؤں گا میرا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے اپوزیشن کی بیٹھک کو مایوس کن قرار دیا ہے، کہا اے پی سی کا اعلامیہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہے۔ مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اتنا شور تھا، پھر آخرکار کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی ایسا جس میں اب کہا گیا کہ استعفے دے دیے جائیں اور خود ہی ریجیکٹ کر دیے۔ مولانا صاحب نے تو کچھ لوز نہیں کرنا، ان کا لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ دوسروں کے کندھے پہ استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح باجی مریم صفدر اپنے والد صاحب کو پہلے ہی جیل پہنچا چکی ہیں اور وہ چچا کی سیاست اور پارٹی کی سیاست کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جمہوریت آئین و قانون کے لیے کھڑے ہیں. اسپیکر 2 اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. عامروں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. ہر جمہوریت پسند پروڈکشن آرڈر کے لیے ساتھ دے. جو آنریبل ممبرز ہے ساؤتھ وزیرستان کے اور نارتھ وزیرستان کے، ان کا پروڈکشن آرڈرز نکلے تاکہ یہ ہاؤس مکمل ہو سکے. اس کرسی نے ہمیشہ حق کے ساتھ دیا، اس کرسی نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیا. چاہ ضیاء الحق بیٹھا ہو، چاہ مشرف صاحب بیٹھا ہو، اس کرسی نے اپنا کردار ادا کیا. ہم سب ممبرز ہیں اس ہاؤس کے. آج آپ وہاں ہو، کل آپ یہاں ہوں گے. اگر وہ ممبران اسمبلی ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ اپنے موقف جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ جمہوری کارکن ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہو. میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو. پلیز اپنا ضمیر پہ کھڑے ہو جائے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ہمارا حمایت کرے. یہ پروڈکشن آرڈرز نکلے ورنہ یہ بہت برا پیغام جا رہا ہے. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف ڈالر میں اضافے پر پھٹ پڑے. ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روپیے کی گراوٹ کہیں کا نہیں چھوڑے گی. قوم اس غلطی پر ایوان کو معاف نہیں کرے گی. آج ڈالر جو ہے 161 پہ ہے. ہماری کرنسی جو ہے اس کی ڈیویلیویشن جو ہے بے قابو ہوگی. یہ فری فال جو روپی کا ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گا اور دوسرے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اسکائی راکٹ کریں گے. یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں عام آدمی کو لے ڈوبے. جو علامات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. عوام کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جائے گی. یہ قتل عام، معاشی قتل عام ہوگا عوام کا. یہ بوجھ نہ اٹھائے، پارلیمنٹ نہ اٹھائے یہ بوجھ جو ہے، یہ تباہی کا بوجھ جو ہے. تاریخ میں ہمارا نام جو ہے وہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. حکومت نے اتحادی جماعت BNP مینگل کو رام کر لیا. اختر مینگل کی سربراہی میں وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. حکومتی اعلامیے کے مطابق گزشتہ 10 ماہ میں پیش آئی مشکلات کے حل کے لیے طریقہ کار مرتب کر لیا گیا. اس سے دونوں جماعتوں کے درمیان طے شدہ معاملات پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے گا. ڈالر نے پاکستانی کرنسی کو روند ڈالا ہے. تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 18 پیسے بڑھ کر 162 روپے 16 پیسے کا ہو گیا. ڈگمگاتی معیشت کو ڈالر کے جھٹکے، روپے کو دیے پے در پے پھٹکے. انٹر بینک میں 5 روپے 18 پیسے کی لمبی چھلانگ. امریکی کرنسی 162 روپے 16 پیسے پر پہنچ گئی. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر فل ٹائم اوپن 163 روپے میں فروخت. رواں ماہ کے دوران ڈالر 13 روپے 56 پیسے مہنگا ہوا، جس سے پاکستان پر عائد غیر ملکی قرضوں کا حجم 1300 ارب روپے سے زائد بڑھ گیا. ڈالر کی اونچی اڑان پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا. لکھا پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. صرف جون کے مہینے میں ڈالر 13 روپے 58 پیسے مہنگا ہوا کہ قرضوں میں 1325 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. حکومت کی تاریخی نااہلی اور ناکامی سامنے آ گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. اضافے سے حکومت کو 500 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو حاصل ہوگا. گیس مزید مہنگی ہوگی. حکومت نے فیصلہ کر لیا. ECC کی بیٹھک میں مجموعی اضافے کی منظوری دی گئی، جبکہ کیٹیگری وائز اضافے کے لیے پھر بیٹھک لگانے کا فیصلہ کیا. ذرائع کے مطابق گیس صارفین کو 5 سلیبز میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے سلیب والوں کا بل 285 سے بڑھ کر 422 روپے ہو جائے گا. سلیب 2 کے لیے گیس کا بل 572 سے بڑھ کر 1219 روپے ہو جائے گا. نہیں آنے چاہیے نا، کیوں آ رہے ہیں؟ سب کچھ عوام سے نکالنا ہے، ہم غریب لوگوں سے نکالنا ہے. اس حکومت نے روٹی بھی نہیں ملے گی، سب بلوں میں جا رہا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہے. پچھلے مہینے بل کچھ آئے ہیں، اس بار بھی کچھ آئے ہیں، زیادہ ہی زیادہ آ رہے ہیں. تو ہے تھوڑا بہت وہ بھی نکل جائے گا، سب بلوں میں نکل جائے گا. کمائی کم ہے، بل زیادہ ہے. اجلاس میں سعودی عرب سے تیل کی خریداری کے طریقہ کار اور دیگر ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی. قیمت میں 1 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی ہے. اضافے کا اطلاق 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین پر نہیں ہوگا.